1996 میں جب طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالا تو بھارت نے ان کی حکومت تسلیم نہیں کی تھی، نہ ہی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے والے ممالک میں بھارت کا نام کہیں آتا ہے، جبکہ خطے کے دیگر ممالک پاکستان، ایران، چین اور روس خاصے متحرک رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے قطر میں طالبان اور بھارت کے درمیان نمائندوں میں جو پہلا رابطہ ہوا اس کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی سفارتکار دیپک متل اور طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس ستانکزئی نے قطر میں ملاقات کے دوران افغانستان میں پھنسے بھارتی شہریوں، ان کی بحفاظت روانگی اور واپسی کے ساتھ ساتھ دہلی کے اس خدشے پر بھی بات کی کہ افغانستان کی سرزمین کہیں بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو۔ طالبان افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے بھارت کے لیے مثبت اشارے دے رہے ہیں۔ وہ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت اپنے ترقیاتی منصوبے افغانستان میں جاری رکھے اور وہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، جبکہ افغانستان کی صورتحال پر ہندوستان میں ہونے والی ایک حالیہ کل جماعتی کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ افغان عوام سے دوستی سب کے لیے اہم ہے، مگر اب تک بھارت کی طالبان کے بارے میں کوئی ٹھوس پالیسی سامنے نہیں آئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے سہیل انجم نئی دہلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بھارت میں طالبان کے حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے۔ سہیل، طالبان کے دوبارہ افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے پر بھارتی میڈیا میں تو بہت تنقید ہوئی، حکومت اور دیگر سیاسی حلقوں کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، جب 2-3 روز قبل ہندوستان کے سفیر کی ملاقات طالبان رہنما سے ہوئی ہے تو اس کو یہاں بہت ہی اہمیت کی نظر سے دیکھا گیا اور یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی کہ شاید طالبان کے تعلق سے ہندوستان کے موقف میں کچھ نرمی آئی ہے، لیکن جب کل وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے اپنی پریس بریفنگ کی اور اس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان کی پالیسی کچھ بدل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری فوری توجہ اس پر ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھارت مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو، اور اسی پر ہم نے بات کی ہے اور اس سلسلے میں ہمیں مثبت جواب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو شہری وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کیسے نکالا جائے بحفاظت، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، اس پر ہماری توجہ ہے۔ ہم نے بہت سے تجزیہ کاروں اور سابق سفارتکاروں سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو اب اپنے موقف میں نرمی لانی چاہیے کیونکہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ طالبان ایک سیاسی حقیقت بن کر سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی جو داخلی سیاست ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو سفارتی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے تحت ہندوستان کو طالبان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ تو بھارت میں افغانستان کے حوالے سے صرف ہندو اور پناہ گزین سکھ پناہ گزین جو تھے ان کو بھارت نے قبول کرنے کی بات کی تھی۔ اس سے پہلے جو شہریت کا قانون منظور کیا گیا اس میں بھی یہی بات متنازع تھی، مسلمانوں کو باہر رکھا گیا تھا۔ تو اس وقت افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اس پالیسی کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کی جانب سے کئی بار یہ اعلان کیا گیا کہ جو وہاں سے ہندو اور سکھ آ رہے ہیں ان کو ہم نکال کے لا رہے ہیں، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ مسلمان بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ جو مرکزی وزیر ہیں ہردیپ سنگھ پوری، انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کی آمد کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شہریت کا جو ترمیمی قانون ہے وہ کتنا ضروری ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قانون سے جو اب لوگ آ رہے ہیں ہندو اور سکھ افغانستان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دسمبر 2014 سے پہلے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو اس قانون کے تحت شہریت ملے گی، لہذا جو اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تو ابھی اس میں شہریت نہیں مل سکتی ہے۔ البتہ چونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ شہریت کے قانون سے مسلمانوں کو مستثنی رکھا گیا ہے، اس لیے جو مسلمان افغانستان سے آئے ہوئے ہیں ان کی بھی شہریت کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ سہیل، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو ابھی احتجاج ہو رہا تھا نئی دہلی میں اس میں جو پناہ گزین تھے، افغان مہاجرین جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھارت میں موجودہ افغان پناہ گزین جو اس وقت موجود ہیں نئی دہلی میں UNHCR کے دفتر کے باہر تقریباً روزانہ مظاہرے کر رہے ہیں، ان کے مطالبات سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد سہیل آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔ ہم یہاں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہم یہاں 13-14 سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی مستقبل نہیں، تعلیم نہیں۔ ہم بہت برے حال میں ہیں اور اقوام متحدہ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارا دماغ یہ ہے کہ ہمیں تھرڈ کنٹری پہ بھیج دیا جائے، ہمیں کہیں اور بھیج دیا۔ انڈیا پہ رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمیں سالوں سال سے برداشت کرے، بھوکے برداشت کرے، پیاسے برداشت کرے، بچوں کی پڑھائی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک سے، ہمارا فیوچر یہاں پہ خراب ہے۔ کیونکہ میرے پاس پروف نہیں ہے، کہیں نوکری ملی تھی ہمیں تو پروف کی وجہ سے جو ہے نوکری بھی چھوٹ گئی ہم سے، تو یہ جو ہمارا کیس ہے کلوز کر دیا گیا ہے 2015 سے۔
तो हम अभी तक वेट कर रहे हैं यूनिसेआर का कि अभी हमारा भविष्य का कुछ सोचे। हमारा जान सेफ्टी है, मगर खाना पीना की वजह से हमारा जान हम यहाँ महफूज हैं, लेकिन हमारे पास खाना और पानी नहीं है। हम जिंदा हैं और इसके लिए भारतीय हुकूमत के मशकूर है, लेकिन उन्हें UNHCR पर दबाव डालना चाहिए कि वो हमारे मसले का मुस्तकिल हल निकाले। सुहेल, भारत की पॉलिसी रही क्या है अफगान मुहाजिरीन की तरफ, और UNHCR क्या कर रहा है इस हवाले से? देखिए, यहाँ कई दिनों तक यहाँ पे जो UNHCR का दफ्तर है उसके सामने मुजाहरा हुआ है और मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हमें रिफ्यूजी कार्ड जारी किए जाएं, क्योंकि उनके बगैर हमें कोई सहूलत यहाँ पर नहीं मिलती। हालांकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो किसी भी मुल्क से जो पनाहगज़ीन यहाँ आए हुए हैं हम उनको हर तरह की सहूलत फराहम करते हैं, लेकिन अफगान मुहाजिरीन का कहना है कि हमें सहूलत नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास कार्ड नहीं है। इनमें से मुजाहिरीन में से बाद में मीडिया के सामने आकर के ये बात की और कहा कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ी दफ्तर के किसी भी एहलकार ने हम लोगों से कोई बात नहीं की, हमारे मुतालबे पर किसी ने तवज्जो दी, न कोई यकीन दहानी कराई। हुकूमत की तरफ से भी अभी तक इस सिलसिले में कोई बयान सुनने नहीं आया है, न तो हुकूमत की तरफ से और न ही अपोजिशन जमातों के किसी लीडर ने इस मसले पर कोई बयान दिया है। इसलिए अभी फिलहाल यही समझा जाना चाहिए कि उनकी सूरत हाल गैर यकीनी है।